آج سے انشاءاللہ العزیز باقاعدہ اسماء حسنہ کے اوپر گفتگو ہوا کرے گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں اور غیر اللہ کے دروازوں پہ جا جا کے تھک چکے ہیں اور ان کو اپنے مسائل کا حل نہیں ملتا، جادو جنات میں جکڑے ہوئے ہیں، بندشوں نے ان کے اوپر بسیرے کر رکھے ہیں اور ہر طرح سے مایوس ہو چکے ہیں اور دروازے کھٹکھٹا کے تھک چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک نوید یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے در پہ آئیں، اللہ رب العزت کو اپنا دکھ درد سنائیں اور اس کے لیے اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کی مدد لیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں، اور اللہ رب العزت کو جب ان ناموں کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت جس قسم کا نام ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کی رزق کی معاملات پریشان کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے یا رزاق ہے، یا وہاب ہے، یا مغنی ہے، یا غنی ہے، اور اسی طرح کسی بندے کے اوپر اگر بندش لگی ہوئی ہے رزق کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے اگر اس کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے جو ہے یا فتاح ہے۔ تو یہ اسماء، ان کے بارے میں حضرت مولانا عبدالعزیز پڑھاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس قسم کی جو آیت ہو اور اس سے جو مقصد نکل رہا ہو، سائل کے سوال کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق جو آیت ہو یا کوئی اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہو تو وہ اس کو بتا دیا جائے اور اس کی مخصوص تعداد مختص کر دی جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جس قسم کا مسئلہ ہو تو اس مسئلے کو دیکھ کر کلام مقدس سے کوئی آیت نکالیں اور اس کو اس کے مقصد کے لیے وہ عرض کر دیں۔ اس طرح پریشانیوں کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ہے۔ تو اس طرح یہ جتنے چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کے اوپر الگ الگ سے ایک ولاگ بنایا جائے گا، علیحدہ سے ایک نشست ہوگی، اور اس نشست کے اندر آپ کو ہر ایک کے اسرار و رموز سے انشاءاللہ العزیز آگاہ کیا جائے گا۔ فی الحال آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے اس چینل کے اوپر آپ ان چیزوں کو سنیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں تاکہ اہل اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ ہم کٹ چکے ہیں، آج مادیت کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہم دوری اختیار کر چکے ہیں۔ اب جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے اندر جتنی چھلانگیں لگاتا پھرے اور جتنی چیزیں وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس کو اسباب بھی نظر آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر صرف ان اسباب کو اختیار کرنا یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر نہیں جا سکتا۔ کامیابی اس وقت ہی ممکن ہے جب اللہ رب العزت سے دعا کر لی جائے، اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیا جائے، اللہ رب العزت کے اسماء کو پڑھ لیا جائے اور اللہ کو ان کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو سبب پیدا کیا اس سبب کی طرف چلا جائے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر سبب نظر بھی نہیں آتا پھر بھی دعا اختیار کریں، کیونکہ یہ اسباب میں سے سب سے پہلا درجہ ہے، اسباب اختیار کرنے میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ دعا ہے اور رجوع اللہ ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے بعد اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ جو کام میرے لیے بہتر ہے میری توجہ اسی طرف فرما دیجئے اور وہ سبب میرے لیے بنا دیجئے، وہ اسباب میرے لیے آسان کر دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے اسباب بھی آسان ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنی معرفت اور محبت کی چادر میں لے کر آپ کو اس کام کی طرف لے جائیں گے، اور تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس حوالے سے روزانہ انشاءاللہ گفتگو ہوا کرے گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس گفتگو کو سنیں اور اس کے اندر جو خامیاں نظر آئیں تو اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کریں تاکہ ہم خود اپنی بھی اصلاح کر سکیں۔ اہل اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہم اس سے جو فیض حاصل کر رہے ہیں، ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہماری بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں اور سننے والوں کو بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔